الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللہ کا ایک معنی ہوتا ہے مگر، اگر یہ ایک لفظ ہو تو، اور اگر یہ دو الفاظ ہوں ان اور لا تب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر نہ۔ اب یہاں کیا معنی کریں گے؟ مگر تم مدد کرو اس کی، یا اگر نہ تم مدد کرو اس کی، اگر نہ تم مدد کرو اس کی، یہ ایسے ہی جیسے پیچھے اللہ تنفرو ہے، اور یہ جو تنصرو ہو کے آخر سے نون گرا ہوا ہے، اس نون گرنے کی وجہ بھی پیچھے ان کا آنا ہے، شرط کا۔ کہ پیچھے شرط آ جائے تو مضارع میں جمع مذکر حاضر میں نون گر جاتا ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے۔ الا تنصروہ، اگر نہ تم مدد کرو اس کی، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق مدد کی اس کی اللہ نے، اذ اخرجہ، جب نکالا اس کو، الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، دوسرا تھا دو میں سے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو نازل کیا اللہ نے اپنی سکینت، علیہ اس پر، وأیدہ، اور مدد کی اس کی، بجنود لم تروها، ان لشکروں کے ساتھ جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا ان لوگوں کا کلمہ جنہوں نے کفر کیا نیچے، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور کلمہ اللہ کا وہی بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں۔ الا تنصروہ، اگر نہ تم مدد کرو اس کی سے مراد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، تو مدد کی اس کی اللہ نے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی مدد کی ضرورت تھی؟ جی، یہ تعاون علی البر والتقوی ہے، یہ غلبہ دین کے لیے محنت ہے، تو اس کی ضرورت نبیوں کو بھی ہوتی ہے، اور نبی بھی باقاعدہ اپنی قوم سے اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کہ اے میری قوم، اے حواریو، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہوگا؟ تو یہ تعاون علی البر والتقوی ہے، یہ جہاد، یہ غلبہ دین کے لیے محنت ہے۔ اس معنی میں تو اللہ بھی مسلمانوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ تم اللہ کی مدد کرو، اس معنی میں، جس کو ہم تعاون علی البر والتقوی کہہ رہے ہیں، جس کو غلبہ دین کی محنت، دین کو غالب کرنے کی کوشش، وہ دعوت کی صورت میں ہو، وہ جہاد کی صورت میں ہو، تعاون علی البر والتقوی، اس معنی میں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش۔ اللہ نے اس کو کیا نام دیا ہے؟ اس کو نبی کی مدد کا نام دے دیں، یا اس کو اللہ کی مدد کا نام دے دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد، جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدموں کو ثابت کرے گا۔ تو ان تنصروا اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو
اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ یہاں غلبہ دین کے لیے کوشش ہے، یہاں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون ہے۔ یہ تعاون جیسے میں نے ذکر کیا انبیاء بھی مانگتے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام سے یہ تعاون مانگا، یا اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا، حکم دیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، کونوا انصار اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ نے اپنے مددگار، اللہ کے مددگار بننے کا کہا ہے، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ اللہ کے دین کے غلبہ میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ گویا کہ نبی کی مدد کرنا دین کے غلبہ میں، نیکی تقوی کے کاموں میں، وہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ اس کو نبی کی مدد، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی مدد ہے۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں، نہ یہ نبی کی مدد ہے، نہ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ در حقیقت انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم جو بھی نیکی کرو گے اپنے نفس کے لیے کرو گے۔ انسان یہ نیکی اپنے لیے کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں اپنے درجات کی بلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اللہ اس عمل کو اہمیت دینے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ نبی کی مدد ہے، یہ دین کی خدمت ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیا اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ قرض اللہ کو دیا بھی نہیں جاتا۔ وہ تو ہم اپنے ہی جیسے کسی غریب انسان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اہمیت دینے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے تم سمجھو جیسے تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ یعنی دنیا میں جو اخلاق والے لوگ ہیں ان کو کوئی چیز دی جائے، قرض دیا جائے، تو وہ اس قرض کو لازماً ادا کریں گے، وہ کبھی بھی اس کی ادائیگی میں کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ میں تو تمام صفات کمال ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، یہ اللہ کی مدد ہے نہیں، لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی مدد، یہ اللہ کو قرض نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو کہا کہ یہ گویا کہ اللہ کو قرض ہے۔ جیسے تم اگر اللہ کو قرض دو گے تو اللہ قرض لوٹانا یہ ایک اچھی صفت ہے، اور اللہ تو تمام اچھی صفات کے حامل ہیں، تو اللہ تو اس قرض کو بہترین انداز میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں لوٹائیں گے۔ یہ بتانے کے لیے اور اس چیز کو اہمیت دینے کے لیے اللہ نے غریب کی مدد کو، زکوٰۃ و صدقات کو اللہ کو قرض دینا قرار دیا۔ اسی طرح دین کا غلبہ اور دین کے لیے کوشش جو ہمارا، آپ سمجھیے، مقصد زندگی ہے، مقصد حیات ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دین کو غالب کرنے میں، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کریں، یہ نبیوں کا مشن ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آنا، یہ ہے اصل میں نبیوں کو بھیجنے کا مقصد۔ اور جب کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، کوئی مومن یہ کام کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دین کا غلبہ ہے، یہ انسان کا مقصد حیات ہے۔ گویا کہ یہ انسان نبی کی مدد کر رہا ہے، دین اسلام کے غلبہ کے لیے محنت کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ کی مدد ہے نہیں، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو اکیلے ہی کافی ہیں دین کے غلبے کے لیے۔ اصل تو ہر چیز کی مدد اللہ کرتے ہیں، یہ تو اللہ نے اس جہاد کی اور غلبہ دین کی جو بھی صورت ہو، وہ جہاد ہو، قتال ہو یا قتال کے علاوہ جو بھی صورت ہو، اس کو اس کی اہمیت کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، یا اسلام کے غلبے کی کوشش ہے۔ ورنہ در حقیقت کوئی اللہ کی مدد نہیں کرتا، در حقیقت اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ عمل بہت بڑا ہے۔ تو بہرحال یہ جیسے میں نے ذکر کیا تعاون علی البر والتقوی کی بحث ہے، اس کو نبی کی مدد کہہ لیں، اللہ کی مدد کہہ لیں، یہ ویسے اللہ کی مدد ہے نہیں، یہ تعاون علی البر والتقوی ہے۔ یہ مدد مانگی جا سکتی ہے لوگوں سے،
جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی آخری آیت پڑھی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اللہ کی مددگار بن جاؤ۔ اللہ نے بھی اس کا تقاضا کیا، نبیوں نے بھی اس کا تقاضا کیا ہے۔ سورہ محمد میں بھی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں سے یہ اشکال بھی پہلے کئی دفعہ میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان آیات سے پتہ لگتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ دیکھیں جی حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے حواریوں سے مدد مانگی، من انصاری الی اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کی اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ نبی کی مدد کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب نبی لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں تو پھر لوگ نیک لوگوں سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ پھر غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ یہ وہابی لوگ یا اہل حدیث لوگ کیوں اتنے متشدد ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تو اللہ بھی ہیں، جبریل بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور فرشتے بھی۔ سورہ مجادلہ میں، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دو ازواج مطہرات، انہوں نے ایک تدبیر کی تھی، سوکنوں کا کوئی مسئلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف راغب کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں تنبیہ فرمائی ان دونوں ازواج مطہرات کو۔ تو وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم نبی پر غلبہ پانے کی کوشش کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، تو اللہ نبی کے مولا ہیں، مددگار ہیں، وجبریل، جبریل بھی، وصالح المؤمنین، اور صالح مومن بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہیں۔ تو اس قسم کی آیات سے بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ غیر اللہ بھی مدد کر دیتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اللہ نے بھی مدد مانگی ہے، نبی نے بھی مدد مانگی ہے۔ تو جب اللہ نبی مدد مانگتے ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ کے علاوہ فرشتے بھی کرتے ہیں، نیک مومن بھی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی نیک لوگوں سے مدد مانگنے کی اجازت ہے اور ہم بھی نیک لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس شبے کا کیا جواب ہے؟ کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے، لیکن کیونکہ موضوع آیا ہے تو ایک دفعہ اس کو دوبارہ نکھار لیں۔ تو اس شبے کا کیا جواب ہے؟ السلام علیکم سر، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی بھی ہے آیات میں، یہ عربی اس کی وجہ سے نہیں، بہرحال دیکھیے یہ تو اپنے آپ کو کر سکتا، یہ تو نبی اپنے کی آپ مدد، کو تضاد۔ یہ تو نبی کی مدد کا یہاں ذکر موجود ہے نا۔ تو اصل میں اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے گا تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی ایسے معبود کو پکارے، کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو نہ پکاریے، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو عذاب دیا جائے گا، وَالْعِیَاذُ بِاللَّہ۔ اب یہ آیات صراحہ سے کہہ رہی ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے دعا سکھائی، نیک لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ بعض آیات میں صرف اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کو کفر، شرک اور عذاب کا باعث قرار دیا گیا ہے، جہنم میں جانے کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض آیات میں مدد کا ذکر ہے تو یہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی بحث ہے۔ اس بحث کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
یعنی کسی سے ایسی مدد مانگی جا سکتی ہے جو وہ کر سکتا ہے، جو اللہ نے کسی کے اختیار میں رکھی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے کہ تمہیں نبی کی مدد کرنی چاہیے، یعنی نبی کی مدد سے مراد یہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کی مدد کرو کہ جس طرح اللہ مدد کرتے ہیں تو تم اس طرح کر کے نبی کی مدد کرو، بگڑی بنانا اور اولادیں دینا اور وہ کام جو اللہ کے ہیں۔ نہیں، یہاں ایسی مدد مراد نہیں ہے، یہاں ایسی مدد مراد ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ دین کے غلبہ کے لیے تن من دھن قربان کرنا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ اصل میں نے جیسے ذکر کیا یہ اللہ کی یا نبی کی مدد ہے نہیں، یہ اصل میں یہ تو اصل میں انسان اپنے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس عمل کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اسے اللہ کی مدد، نبی کی مدد یا دین کے غلبہ کی کوشش، دین کی مدد قرار دیا ہے۔ یہ اصل میں تعاون علی البر والتقوی ہے، تو تعاون علی البر والتقوی نیکی، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں دوسرے کا تعاون کیا کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر ایک غریب شخص کسی مالدار شخص سے مدد مانگتا ہے کہ میری مدد کر دیں، تو یہ اس نے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک اس مدد مانگنے کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی سے ایسی مدد مانگے جو اللہ کر سکتے ہیں، جو انسان کر نہیں سکتا۔ کوئی انسان کسی سے کہے کہ مجھے اولاد دے دو، میری بیڑی پار لگا دو، یا عبد القادر شیئا للہ، اے عبد القادر مجھے کوئی چیز دے دو اللہ کے لیے، میرا مسئلہ حل کر دو، تو یہ وہ مدد ہے جو اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ مدد غیر اللہ سے مانگی جائے گی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ سیدنا علی ہوں، جو بھی ہوں، تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ یا رسول اللہ مدد، یا اللہ یا رسول اللہ لکھنا جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے ہمارے ہاں، یا علی مدد لکھا ہوتا ہے۔ پیروں فقیروں سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ مدد جو اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ فرماتے ہیں ایسی مدد کوئی کسی کی نہیں کر سکتا۔ لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے۔ لیکن ایک ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا خیر تقوی کے کاموں میں، دین کے غلبہ کی کوشش، اس کو اللہ کی مدد کہا جائے، نبی کی مدد کہا جائے، دین کی مدد کہا جائے، دین کے غلبے کی کوشش کہا جائے، جہاد کہا جائے، جو بھی کہا جائے، یہ اس کے سارے نام صرف اس عمل کی اہمیت کے لیے ہیں۔ یہ وہ مدد ہے کوئی کسی دوسرے کی کرتا ہے جو ما تحت الاسباب ہے، یہ تعاون علی البر والتقوی میں آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہیں نبی کی مدد کرنی چاہیے، یعنی جہاد کی بات ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں جہاد کرنا چاہیے، جو غلبہ دین ہے، جو نبی کی مدد ہے، جو اللہ کی مدد ہے۔ یہ وہ مدد ہے جو اللہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، جو اللہ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، جو ما تحت الاسباب ہے۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، یعنی نبی کی، تو اللہ نے تو اس کی مدد کی ہے، اللہ نے تو ہمیشہ مدد کی ہے، اللہ آگے بھی مدد کرتے رہیں گے۔ یعنی اگر تم دین کے غلبہ کی کوشش نہیں کرو گے تو کیا مطلب، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ دین غالب نہیں ہوگا؟ دین نے تو غالب ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اور اس دین اسلام کو اللہ نے غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اللہ آزمانا چاہتا ہے مومنوں کو، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، دین کے غلبہ کی، جنہوں نے قسمیں کھائی ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، دین کو غالب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ دین کے غلبے میں ان کی خدمات چاہتے ہیں، تاکہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں۔ ورنہ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، دین تو غالب ہونا ہی ہونا ہے، کوئی مدد کرے یا نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو گروہوں کو اکیلے ہی شکست دے دیتے ہیں، لیکن اگر دین کے غلبے میں لوگ شریک ہو جائیں، جیسے اللہ نے لوگوں سے تقاضا کیا ہے، تو پھر لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی آپ بات سمجھیے، مثلا قرآن کریم میں اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، سنت اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود ہی سارا کام کر لیتے، اللہ نے دین کے غلبہ کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ اب ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ خود ہی کافروں کو شکست دے دیں، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ کافروں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ان کی توپیں بیکار ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔
لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس غلبہ دین میں اپنے تن من دھن کی قربانی دیں اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں تاکہ ان کے بھی درجات بلند ہوں۔ استاذ جی جی، جیسے آپ نے بتایا کہ حق کو حق کر دکھانا اور جی یہ حق ہے اس کو ثابت کرنا تاکہ امتحان کا مقصد پورا ہو، جی یہ پچھلی تفسیر میں آپ نے بتائی تھی۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے مدد مانگی ہے لوگوں سے دین کے غلبے کے لیے، نبی نے مدد مانگی ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ تو جس کی ممانعت ہے، جس کو شرک کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا، وہ ایسی مدد ہے جو ما فوق الاسباب ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم مدد نہیں کرو گے نبی کی تو اللہ تو مدد کریں گے ہی کریں گے، دین نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، تم نہیں دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے، اور اگر تم دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اگر تم نے مدد نہیں کی اس کی تو اللہ نے اس کی مدد کی جب نکالا اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، الذین کفروا، کافروں نے۔ دیکھیے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام کا علم لے کر اکیلے نکلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے غالب کرنا اس کو خود ہی، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کے لیے آپ اکیلے اٹھے ہیں۔ اب کوئی آپ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اللہ نے تو آپ کو غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہے دین کو غالب کرنا، اب تم ان کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تو کریں گے ہی کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے کہ آپ اکیلے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اب آپ نے اس دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ کو اپنے گھر باہر سے نکلنا پڑا، کافروں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا، آپ کے مال و دولت سے نکال دیا، تکلیفیں دیں، آزمائشیں دیں۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی تو اللہ نے اس کی مدد کی جب نکالا اس کو کافروں نے، یعنی مشرکین نے مکہ سے نکال دیا آپ کو۔ ثانی اثنین، وہ دو تھا دو میں سے، دوسرا تھا دو میں سے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرا تھا دو میں سے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری ضمیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ الا تنصروہ، ہو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فقد نصرہ اللہ، پس مدد کی اس کی اللہ نے، یہاں بھی ہو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اذ اخرجہ، یہاں بھی ہو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب نکالا اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الذین کفروا، کافروں نے، ثانی اثنین، وہ دوسرا تھا دو میں سے۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ دو لوگ تھے غار میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے کہ پہلے تھے دو میں؟ دوسرا کہنا چاہیے پہلا کہنا چاہیے؟ دیکھیں اگر دو لوگ ہوں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ابو بکر صدیق، جیسے آپ کو پتہ ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو آپ کو دوسرا کہنا چاہیے یا آپ کو پہلا کہنا چاہیے؟ پہلا کہنا چاہیے، بظاہر تو نظر آتا ہے استاد محترم کے پہلے کہنا چاہیے۔ پہلا کہنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دوسرا کہہ رہے ہیں، اور یہاں ثانی دوسرا، جیسا اول پہلا، ثانی دوسرا، ثالث تیسرا، رابع چوتھا، ٹھیک ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، دوسرا۔ اس دوسرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان دو لوگوں میں آپ کا مقام بھی دوسرا تھا جیسے لگ رہا ہے، اور جیسے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو دو میں سے پہلے تھے، دوسرے تو ابوبکر صدیق ہیں۔ یہاں دوسرے سے مراد مقام میں دوسرا نہیں ہے، یہاں دوسرے سے مراد اصل میں تعداد میں، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ دو تھے لوگ۔ تو وہ یعنی آپ جس طرح ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک تھے، عربی محاورے میں اس کو ثانی اثنین کہہ دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہاں ثانی سے مراد مقام و مرتبے کے اعتبار سے دوسرا ہو۔ یہاں ثانی اثنین کا اگر میں اردو محاورے میں معنی کروں تو اس کا بالکل یہ صحیح ترجمہ ہے کہ اگر میں اردو محاورے میں معنی کروں کہ دو میں سے ایک، حالانکہ لفظی ترجمہ کریں تو کیا معنی بنے گا؟ ثانی اثنینی، ہم کہیں ثانی دوسرا، اثنینی دو میں سے، دو میں سے دوسرا۔ دو میں سے دوسرا کا مطلب دیکھیں پہلا بھی ایک ہے دو میں سے اور دوسرا بھی دو میں سے ایک ہی ہے نا، تو یہاں بس مقام مراد نہ لیں کہ وہ مقام میں دوسرا ہے۔ اور اس کے عربی میں اور مثالیں بھی ہیں، جیسے مثلا
عیسائیوں کے حوالے سے قرآن میں ہے، عیسائیوں نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرے ہیں، ثالث ثلاثہ۔ یہاں ثالث ثلاثہ کا مطلب کیا ہے؟ تین میں سے تیسرا کہ تین میں سے ایک؟ تین میں سے ایک مراد ہے، یہ عربی محاورہ ہے۔ یعنی عیسائی، بات ٹھیک ہے کہ عیسائی نعوذ باللہ شرک کرتے تھے، اور یہ بدترین شرک ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تین معبودوں میں سے اللہ ایک ہے، لیکن عیسائی بھی ان تین میں سے اللہ کو بڑا مانتے تھے، حضرت جبریل یا سیدہ مریم کو دوسرا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا مانتے تھے، تو وہ اللہ کو پہلا مانتے تھے۔ لیکن اللہ نے جب اس کی تعبیر کی عیسائیوں کی طرف سے عربی زبان میں، تو اللہ نے کہا کہ ان عیسائیوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے، لفظی معنی تیسرا مراد ایک، تیسرا بھی تو ایک ہوتا ہے نا، تین میں سے ایک ہوتا ہے۔ ثانی اثنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، یعنی دو میں سے ایک تھے۔ جب نکال دیا ان کو کافروں نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مکہ سے، ثانی اثنین وہ دو میں سے ایک تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اس غار سے مراد غار ثور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر جو آپ نے اور سیدنا ابوبکر صدیق نے ہجرت کی، تو سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے۔ اب یقولو کا فاعل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ضمیروں میں جو واحد کی ضمیریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ جیسے میں نے کہا تنصروہ کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، نصرہ کی، اخرجہ کی، ثانی اثنین، ثانی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دو میں سے، دو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق ہیں۔ اذ ہما، یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق مراد ہیں۔ اذ یقول، جب آپ کہہ رہے تھے، کون مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لصاحبہ، ہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے ساتھی سے، اور ساتھی سے مراد کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ یعنی جب آپ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، تو ہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب سے مراد ابوبکر صدیق۔ تو یہ ساری ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور ساتھی سے مراد ابوبکر صدیق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب قرار دیا ہے، جس کو اصطلاح میں صحابی کہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، وہ صاحب ہیں کہ جن کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب قرار دیتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ آپ کے صاحب ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کے صاحب ہیں، قبر میں بھی آپ کے صاحب ہیں، آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ان کی قبر ہے، آپ کی قبر مبارک کے پاس۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ یعنی جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا مقام ہے کہ دین اسلام کے غلبے کی ذمہ داری آپ نے اکیلے نے گویا کہ ذمہ داری لی، اور پھر اللہ نے لوگوں سے تقاضا کیا، ایمان والوں سے، کہ تمہیں نبی کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس ذمہ داری کو اٹھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ شریک ہوئے، ان میں پیش سر فہرست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا مشکل وقت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل وقت کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق کو چنا۔ باقی صحابہ وہ ہجرت کر رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق انتظار میں ہیں کہ مجھے کب ہجرت کا حکم ہوتا ہے، یا مجھے کب ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اور آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر نکلیں، اب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 سواریاں تیار کر رکھی تھیں، پہلے وہ اس کام کے لیے تیار تھے، اور وہ آپ کے ساتھ کے لیے اور آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے۔ یہ جو سفر تھا ہجرت کا، یہ آسان سفر نہیں تھا، یہ ایسا سفر تھا جس میں ہر قسم کی آزمائش جو ہے وہ آنے کا امکان تھا، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ آپ کی جان کے درپے تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے، اور وہ باقاعدہ پلاننگ کر چکے تھے۔ ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔
انہوں نے یہ تدبیر کی کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہے تھے. تو اب یہ جو سفر تھا ہجرت کا، یہ بڑا مشکل سفر تھا، اور اس سفر میں جس طرح وہ آپ کے جان کے درپے تھے تو آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا اس کو بھی جان کا خدشہ تھا پوری طرح. اور انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی، ان کو پتہ لگ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق ہیں، انہوں نے کہا جو بھی انہیں زندہ یا مردہ لے کر آئے تو اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. تو اس پرخطر اور مشکل ترین سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو چنا، اور سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اور اللہ نے قرآن میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا ہے. جو کوئی سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں بکواس کرے، ان کے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرے، تو اس کا اپنا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہے، وہ قرآن کی آیات کا منکر ہے. جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحبہ، اپنے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق سے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. غار میں تھے اور لوگ غار تک جا پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کی تلاش میں. اب سیدنا ابوبکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، افضل ترین صحابی ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایمان نبیوں والا ایمان تو نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو یہ ہمیں پا لیں گے، اپنے قدموں میں دیکھ لیں تو ہم تو غار میں موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کی نظر نیچے پڑ گئی تو یہ ہمیں تلاش کر لیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تو وہ نبی کا ایمان تھا، سید الانبیاء والمرسلین کا ایمان. نبیوں کا ایمان تو پھر بہت زیادہ ہوتا ہے. نبیوں کا ایمان بہت زیادہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو چنا ہوتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کا پہلے سے اللہ نے جائزہ لیا ہوتا ہے، اور اللہ نے دیکھ بھال کر نبی بنایا ہوتا ہے. اور پھر نبیوں کا ایمان اس لیے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بڑی بڑی ملکوت اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہوتی ہیں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا، بڑے بڑے معجزات دیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو. تو نبی کے ایمان کا مقابلہ تو کوئی امتی نہیں کر سکتا. تو جب سیدنا ابوبکر صدیق بھی اس حالت میں گھبرا گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ پر ایمان کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابوبکر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابوبکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. ہم دو اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے تیسرا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس سے یعنی نبیوں کا ایمان اللہ پر کتنا مضبوط ہوتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر آ گیا. اب حضرت موسیٰ کے ساتھی وہ کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، وہ تو کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا، قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راہ دکھلائے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جائے گا. وہ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بہترین توکل کا اعلان مظاہرہ کیا تو اللہ نے پھر انہیں وحی کی کہ اپنا عصا مارو، تو عصا مارنے سے سمندر میں راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا راستہ بنے گا، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل کا مظاہرہ کیا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کا مظاہرہ کیا، اور اللہ نے پھر راستہ نکالا کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو تلاش نہیں کر سکے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو شخص اللہ پر جتنا اعتماد کرے، جتنا بھروسہ کرے، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں انسان کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے پھر کر کے دکھایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، یہ ہمیں پکڑ نہیں سکتے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کوئی راہ دکھلائیں گے. اللہ نے راہ دکھلایا، اللہ نے معجزہ ان کے ہاتھ پہ وفا کر دیا.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور اللہ صرف نبیوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ عام لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں اگر کوئی اللہ پر اسی طرح توکل کا اور اعتماد کا مظاہرہ کرے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے، دیگر آیات بھی ہیں، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو متقی ہیں، اللہ محسنین کے ساتھ ہیں۔ اور بعض آیات سے یہ بھی پتہ لگتا ہے اللہ کافروں کے ساتھ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے یہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب یہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ چالیں چل رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ان کو اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے، اللہ ان کی ایک ایک بات کو سن رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ہوں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، 5 لوگ ہوں چھٹے اللہ ہوتے ہیں، جتنے لوگ ہوں تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی ایک صفت معیت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت معیت ہے۔ اس صفت معیت کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہیں، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ اللہ کی نیک لوگوں کے ساتھ معیت وہ ایک الگ انداز کی ہے، اور اللہ کفار کے ساتھ بھی ہیں، اللہ کی کفار کے ساتھ اپنے نافرمانوں کے ساتھ بھی معیت ہے، وہ ایک اور انداز کی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہیں، لیکن بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہیں، وہ نیک ہوں یا برے ہوں، تو اللہ کی مخلوق تو ہر جگہ ہے، تو گویا کہ اللہ ہر جگہ ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہوتا اس سے کہ اللہ ہر جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہت کے اعتبار سے بلند ہیں، سب سے بلند ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقام پر، قرآن و احادیث کے بہت سارے دلائل ہیں، سینکڑوں دلائل بلا مبالغہ، کہ اللہ تعالیٰ صفت علو میں ہیں، اللہ بلندی میں ہیں، اللہ عرش پہ مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق، اللہ آسمانوں کے اوپر ہیں۔ آمنتم من فی السماء ثم استوى علی العرش وهو العلی الکبیر، بہت سارے دلائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہیں۔ اللہ کو ہر جگہ ماننا اور ہر مخلوق کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے ہیں یا اللہ ہر وجود کے اندر موجود ہیں، یہ ایسا عقیدہ ہے جو شرک کی طرف لے جاتا ہے، یہ بدترین شرک ہے۔ ہر مخلوق کے اندر اللہ کو ماننا اور ہر مخلوق کے وجود کو اللہ کا وجود قرار دینا، یا یہ کہنا کہ اللہ ہر چیز میں حلول کیے ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے عقیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سبح اسم ربک الاعلی، عرش معلیٰ پر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، آسمانوں کے اوپر، سب سے اوپر۔ اور اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے، سننے دیکھنے کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں مدد کرنے کے اعتبار سے، نصرت کے اعتبار سے، یہاں نصرت مراد ہے۔ کیا ابوبکر صدیق گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور دیگر آیات میں ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، وہاں بھی اللہ کی نصرت مراد ہے، اللہ کی مدد مراد ہے، کہ تھوڑے ہوں مومن، زیادہ ہوں، وسائل ہیں نہیں ہیں، اللہ ان کے ساتھ، اللہ ان کی مدد کریں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ پھر جائیں تو جان لو اللہ تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مدد مولا ہے، بہترین مددگار ہے۔ اور اللہ کفار کے ساتھ بھی ہیں۔ کفار کے ساتھ اللہ کیوں ہے؟ مدد کرنے کے لیے نہیں، مدد کرنا تو اللہ ایک انعام ہے۔ اللہ کفار کے ساتھ ہیں احاطہ کے لیے، ان کے ایک ایک عمل کو اللہ جانتے ہیں، تو ان کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے
اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہیں، ورنہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو نازل کیا اللہ نے اپنی سکینت کو ان پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَأَيَّدَهُ، اور مدد کی، یہ ساری ضمیریں میں نے اسے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اللہ نے نازل کیا سکینتہ، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اپنی سکینت، علیہ اس پر یعنی نبی پر، وَأَيَّدَهُ، اور اللہ نے مدد کی اس کی یعنی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ تھے سیدنا ابوبکر صدیق۔ بہرحال یہاں ضمیروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ بجنود، ان لشکروں کے ساتھ جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ ایک تو اللہ نے سکون نازل کیا، جب بندہ زیادہ مشکل میں ہو، زیادہ پریشانی میں ہو، تو اس وقت اللہ کی طرف سے سکون نازل ہو جانا، اطمینان نازل ہو جانا، ٹینشن دور ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے ان لشکروں کے ساتھ مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب وہ مکڑی نے جالا بونا لوگ کہتے ہیں، وہ کیسے اللہ نے مختلف مخلوق اپنے لشکروں کے ساتھ مدد کی، وہ اللہ کو پتہ ہے، کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا۔ وہ مکڑی نے جالا بونا، یہ چیزیں یہ صحیح روایات سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے ان لشکروں کے ساتھ مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کر دیا کافروں کا کلمہ نیچے۔ کافر ذلیل ہو گئے، کافر ناکام ہو گئے اپنے پروگرام میں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو تلاش نہیں کر سکے، حالانکہ قریب پہنچ گئے تھے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہے، ہمیشہ اللہ کا کلمہ بلند ہے، کافروں کا کلمہ نیچے ہے۔ اللہ کے پروگرام کامیاب ہیں، اور کافر کا کام باطل ہمیشہ سرنگوں ہوتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب بہت حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔